آپ کو معلوم ہوگا ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ہی باتوں میں پوری باتیں چلی گئی۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خبردار اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم بوٹی بوٹی کر دیے جاؤ، یا آگ میں تمہیں جلا دیا جائے، یا تم بھون دیے جاؤ، خبردار شرک کو پاس بھٹکنے نہ دینا۔ اور آگے کا جملہ اللہ کے نبی نے بتایا وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور ترجمہ میں اپنی زبان میں کرنے لگا ہوں۔ اے ایمان اور قرآن کے حامل، میری امت کو بتا دینا کہ خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ تمہارے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑی ہے۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، میری امت کو بتا دینا کہ جس نے بھی دیدہ اور دانستہ عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو جو اللہ کی ذمہ داری مومن بندوں کے لیے ہے وہ ختم ہو گئی، چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے معاہدہ کیا ہے۔ اب جب ہم نے معاہدے کو توڑا تو خدا بھی معاہدے کو توڑ دیتا ہے، جیسے ملک سے بادشاہ معاہدہ کر لیتا ہے، ایک ملک کا بادشاہ ایک ملک کا وزیر اعظم معاہدہ توڑ دیتا ہے تو دوسرا وزیر اعظم بھی اپنا معاہدہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذمہ داری سے ہم نکل گئے، کبھی ہمارے اوپر خونخوار بادشاہ مسلط ہوتا ہے، کبھی ہمارے گھروں پر، اور کبھی ہمارے قرآن، کبھی ہمارے دھرم پر ایسا بادشاہ، ایسا وزیر اعظم، ایسا ہوم منسٹر مقرر کر دیتا ہے جو مسلمان کے دھرم سے کھیلتا ہے، اور کبھی جن اور شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ چوری کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا حرام ہے، لیکن مسلمانوں نماز کا نہ پڑھنا یہ چوری سے بھی بڑا جرم ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، جوا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، شیطان کون تھا؟ یہ فرشتوں کا سردار، یہ عرش کے گرد رہنے والا، یہ جنت میں سیر کرنے والا، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا تو یہ جنت سے نکالا گیا۔ کہاں یہ تمام فرشتوں کے سامنے تقریریں کرنے والا جب رب کے ایک حکم کو یہ ٹھکرا دے، نہ مانے، تو اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے کہ جس کا جرم، اور جنت سے وہی نکالا جاتا ہے جس کا جرم بڑھا ہوا ہو۔ مسلمانوں تم بتاؤ، ہم نے صبح سے شام تک کتنے سجدے کا انکار کیا ہے، تو پھر بھی کیا ہم مسلمان کہلائیں گے؟ اور نبی نے آخر میں جملہ فرمایا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ۔ آگے ارشاد فرمایا امام طبرانی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ سے ایک حدیث نقل کی ہے جو اسی کے قریب ہے، فرمایا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، جس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت سے خارج ہو گیا، محمد الرسول اللہ کی امت سے نکل گیا۔ لوگوں بتاؤ کتنی سخت ڈانٹ ہے، امت پر کس قدر غضبناک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی جماعتوں، تم لوگ میری آنے والی امت کو یہ بات بتا دینا کہ تیرے نبی فرما گئے ہیں، تیرے نبی کے فرمان سچا، تیرا میرا نبی خود سے کچھ نہیں بولتے جب تک تیرا معبود نہ بتا دے۔ اگر تجھے نبی کے ساتھ، نبی کے حوض کوثر سے، نبی کے ہاتھ سے، اور یہ حوض کوثر کا پانی تجھے پینا ہے، اگر تو چاہے کہ قبر میں نکیرین کے سوال کا جواب صحیح طریقے سے دے دوں، یہ حدیث آگے ان تک بھی پہنچا دینا، ان کو خبردار کر دینا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامت ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجاتا۔ فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو اس کے لیے نماز روشنی ہوگی، دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے گی۔
قبر میں سوال کا جواب بن جائے گا، خدا کی رضا کا سبب بن جائے گا، قیامت کے دن روشنی کا سبب بن جائے گا، پل صراط پر تیزی سے اور بجلی کی طرح گزرنے کا سبب بن جائے گا، اور یہی نجات کی دلیل ہو جائے گی، اور اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، نبی کے جھنڈے کے تلے ہوگا۔ اور جب نماز نہ پڑھے تو سنو مسلمانوں، سنو نبی کا فرمان عالی ہے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، تو ایک کا حشر جو مال و دولت کمانے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کھیتی باڑی کرنے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کاروبار میں مصروف رہنے میں اور ٹینشن میں نماز چھوڑ دیتا ہے، محل بنانے میں نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور جو حکمرانی کے نشے میں نماز چھوڑتا ہے، بڑائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، انبیاء کی باتوں کو نہیں سنتا، اس کی وارثوں کی باتوں کو نہیں سنتا، قرآن اور حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، وَفِرْعَوْنَ، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور جو کرسی کے چکر میں وزارت اور عہدہ طلبی میں نماز ضائع کرتا ہے، اس کا حشر وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو دشمنی میں، عداوت میں، چغل خوری میں، چاپلوسی میں، خدا کے دین میں دشمنی کرنے میں، کرانے میں نماز کو ضائع کر دے گا، اس کا حشر وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ابی ابن خلف نبی کا کٹر دشمن تھا، لیکن نبی کی باتوں پر ہم سے زیادہ کہیں سے یقین تھا۔ بہرحال کبھی موقع ملے گا ہم اس پر ایک بات ضرور لائیں گے۔ بہرحال ایک طرف نماز پڑھنے پر نجات سے ہم کنار ہونے پر بشارت ہے، اور دوسری طرف یہ بری خبر دی جا رہی ہے مسلمانوں کہ بے نمازی کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف جیسے اللہ کے دشمنوں اور خدا ہونے کے دعوے داروں کے ساتھ ہوگا۔ اس بھیانک سزا سے ہی بخوبی مسلمانوں معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز کس قدر اہم فریضہ ہے، اور اس کا اہتمام نہ کرنا کس قدر برے انجام کا موجب اور سبب ہے۔ مسلمانوں تم نبی کی امت ہو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنو۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، نبی نے فرمایا رحم اللہ، یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اس کی زندگی سرسبز و شاداب فرمائے۔ میری ہر اس امتی پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت عصر پڑھے، اسی طرح کے اللہ کے حبیب نے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ سحری، جو شخص ظہر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھے گا وہ تہجد کے برابر کر دی جائے گی۔ مسلمانوں یہ اللہ کے نبی کے طرف سے تمہیں اعلان ہے، تم نمازوں کی پابند بن جاؤ، تم کسی کے در کے بھکاری نہ بنو، اللہ کے در کے بھکاری بن جاؤ، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دو، اللہ کے در کے سامنے تم اپنے ماتھے کو ٹیک دو۔ اللہ کی قسم نمازوں کے اندر وہ طاقت ہے جو کسی ایٹم بم کے اندر بھی نہیں ہے، چونکہ ایٹم بم کو کسی انسان نے بنایا ہے اور نماز براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ مسلمانوں میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب چاند بے نور ہو جائے، جب سورج بے نور ہو جائے، جب قحط سالی کا دورہ پڑ جائے، ہمارے لیے نبی کا حکم ہے کہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، نمازوں کو پڑھو۔ جو کبھی بادل آسمان پر نظر نہیں آتا تھا، یہ نماز کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ بادلوں کو لے آئے گا، آسمان سے تمہارے لیے بارشوں کو برسائے گا۔ نماز کی حفاظت کرو۔ ذرا اس طرف بھی آنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کی آخرت اجڑ گئی، اس کی قبر کی زندگی تباہ ہو گئی۔ کون ہے جو اللہ کے اس حکم کو سر آنکھوں پر رکھنے والا؟ کون ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ڈرنے والا ہو، متنبہ ہونے والا؟
ابھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظ میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو چھوڑنے والا ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اس راستے سے نہ جاؤ، یہاں سانپ ہے، بچھو ہے، ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا۔ جنگل کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں تم اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں راستے پر سانپ اور بچھو ہیں، مسلمان سانپ کے نام کے ہیبت سن کر ڈر جاتا ہے، مسلمان کانپ جاتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان گناہ کر کر جہنم میں جائے گا، جو مسلمان بددین ہو کر، بے دین ہو کر، نماز چھوڑ کر قبر میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی قبر میں اژدہے اس پر مسلط کریں گے۔ ایک اژدہا ڈسے گا، 70 گز زمین پر وہ مردہ دھس جائے گا۔ اور فرمایا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اژدہا اگر دنیا میں ایک پھنکار مار دے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے گی۔ کسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جو بچھو ہوں گے وہ خچر کے برابر ہوں گے، اور جہنم میں جو سانپ ہوں گے اس کا فن ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ کوئی ہے مسلمانوں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ مسلمانوں، دنیا کے مچھروں سے ہمیں ڈر ہے، دنیا کے بچھوؤں سے ہمیں ڈر ہے، دنیا کے سانپوں سے ہمیں ڈر ہے۔ کیا بتاؤ جہنم کے بچھوؤں سے کون ڈرنے والا ہے؟ یہ کون ڈرے گا مسلمانوں؟ نبی کا فرمان کون مانے گا؟ اللہ کے قرآن کو کون مانے گا جو جہنم کو بھی بیان کرتا ہے، جو جنت کو بھی بیان کرتا ہے، قبر کے سوال اور جواب کو بھی بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، ایک اگر بجلی کے کھمبے سے ایک تار لٹکی ہوئی ہو، ننگی تار ہو، مسلمان اس پر ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے۔ مسلمانوں، ایک کرنٹ کے ڈر سے تم اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ نہیں لگاتے ہو، اچانک اس پر نہیں پڑتے ہو۔ مسلمانوں، تم کیسے مسلمان ہو؟ نبی کے کیسی امت ہو جو تم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہو؟ گناہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ مسلمانوں، تمہیں ان چیزوں سے اتنا ڈر ہے، لیکن اپنے آقا کی وعیدوں سے، اللہ کے بتائے ہوئے اور عذاب کی دھمکی سے تمہیں ڈر نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری جیسے بدن بیمار ہوتا ہے، ہماری روح بھی بیمار ہے۔ بدن بیمار ہو، کھانا اچھا نہیں لگتا، جس کے دل گندے ہوں گناہوں سے، اور گناہوں سے اس کے دل بیمار ہوں، اور یہی گندگی کسی پر ظلم کی گندگی لگی ہو، حقوق العباد کی گندگی لگی ہو، اور خانہ کعبہ بھی چلا جائے، میرے رب ذوالجلال کی قسم، وہ گندگی ظلم کی اور وہ گندگی حقوق العباد کی حجر اسود کے بوسہ دینے سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ وہ غیبت کی گندگی، وہ تہمت کی گندگی، رات دن کے سجدے بھی معاف نہیں کر سکتے جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ دوستو، اگر ہم گندے ہیں فجر کی نماز نہ پڑھ کر، اگر ہم گندے ہیں ظہر اور عصر نہ پڑھ کر، تو بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا کام دیں گے؟ سنت چھوڑ دیں، داڑھی مڑا کر ہجڑا بن جائیں، یوں ہی قبر میں چلے جائیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام آئیں گے؟ نماز جیسی اہم عبادت چھوڑ دیں تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے؟ احکام و سنت چھوڑ دیں تو کیا فاتحہ کام دے گا؟ سنت چھوڑ دو تو کیا عید میلاد کی شربت اور بریانی اور خوشی کام دیں گے؟ مسلمانوں، داڑھی کٹاؤ تو کیا یہ نعرہ کام آئے گا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ چھوڑ دیں تو کیا یا غوث المدد کا پکارنا کام آئے گا؟ مسلمانوں، جعفر صادق کے اسوہ کو چھوڑ دیں تو کیا صرف کھیر پور کی فاتحہ کام دے گا؟ نبی پر درود پڑھنا چھوڑ دیں تو کیا انگوٹھا چومنا جنت میں لے جائے گا؟
مسلمانوں سنیو، تم نے تو نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، بزرگوں کے طریقے کو تم چھوڑ دیا، تو کیا فاتحہ کھانا اور فاتحہ کا کھانا کھلانا اور خود بھی کھا جانا کیا قبر کی زندگی بنا دے گا؟ عشق رسول کا جھنڈا ہمیں پاک کر دے گا۔ لوگ سمجھتے نہیں ہو مسلمانوں، سانپ کا زہر تمہیں معلوم ہے، بچھو کے ڈنگ کا زہر تمہیں معلوم ہے، اس لیے تم سانپ کے اور بچھو کے جھاڑیوں میں نہیں جاتے ہو، ان کے زہر سے بچتے ہو۔ لیکن گناہوں کا زہر، نماز نہ پڑھنے کا اور گناہوں کا زہر، عیب لگانے کا زہر، تہمت لگانے کے گناہوں کا زہر اگر سینے میں موجود ہے تو کیا کوئی پیر تمہاری تقدیر بدل دے گا؟ مسلمانوں سنیو، تم نمازوں کو چھوڑ دو، نمازوں کو سر بازار فروخت کر دو، دکان کے پیچھے گھنٹوں بیٹھ جاؤ، چوراہے پر بیٹھ جاؤ، ننگی ناچ دیکھو، اپنے ٹی وی چینلوں پر غیر محرم کو گھور گھور کر دیکھو، نماز کو بیچ ڈالو۔ کیا پیران پیر اور داتا گنج اور بندے نواز کیا یہ کام آئیں گے؟ اور صرف عشق رسول کا دم بھرنا کیا یہ کام دے گا؟ مسلمانوں اور سنیوں کی جماعتوں تم بتاؤ، تم داڑیاں منڈاؤ اور تم قبر میں چلے جاؤ، کیا محمد الرسول اللہ کام دیں گے؟ یہ ہمارے مسلمانوں پر پریشانیاں، آئے دن پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ مسلمانوں یہ تمہاری نحوست ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ بھلا آپ ہی بتلائیے، کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے اور نحوست نہ آئے، جھوٹ بولے نحوست نہ آئے، بیوی کو ستائے اور نحوست نہ آئے، ماں باپ کو گالی دے اور نحوست نہ آئے، مسجدوں کو ویران کر دے، مسجدوں کو برباد کر دے، مسجدوں کو پیٹھ دکھائے اور نحوست نہ آئے۔ مسلمانوں تم فلم گھر کو آباد کرو اور تمہارے گھر میں نحوست نہ آئے۔ رب ذوالجلال کو نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے روزے حج کی ضرورت ہے۔ ہماری حیثیت تو گندے پانی سے بھی ہے، ہماری خوراک ماں کے پیٹ میں حیض کا خون، لوگوں ماں کی پستان چوس کر، باپ کی محنت کی گوشت کھا کر ماں باپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیا یہ نحوست اللہ کا عذاب اور رحمت سے پھٹکار کا سبب نہیں ہے؟ مسلمانوں قبر کے اندر صرف کل کا ڈھیلا ڈالنے سے کسی مردے سے عذاب کم نہیں ہو جاتا۔ مسلمانوں یہ نماز کا چھوڑ دینا، سود و رشوت لینا دینا، شراب پینا، شطرنج جوا کھیلنا، پھال کھولنا تیرے نبی کے یاروں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سب کام تمہارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں زمین ہڑپ لینا اللہ بندے نواز کا کام نہیں ہے، نماز سے بھاگ جانا صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا کام نہیں ہے، اگر ہے تو یہ رجس من عمل الشیطان ہے، شیطان کا کام ہے۔ اب تو ہی بتا، تو خواجہ اجمیری، تو صابر کلیری، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا چیلا ہے یا شیطان کا چیلا ہے؟ اگر تو ان حرام کاموں سے بچتا ہے تو نبی بھی تیرے ہیں، صحابہ بھی تیرے ہیں، بڑے پیر چھوٹے پیر بھی تیرے ہیں۔ تو اگر بچتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے تو تو نبی کا غلام ہے، صحابہ کا غلام ہے، خواجہ اجمیری کا غلام ہے، صابر پیا کا غلام ہے، بندے نواز کا غلام ہے۔ اگر نہیں بچتا، تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، تو نمازیں اگر چھوڑ دیتا ہے، تو شراب پیتا ہے، تو بھنگ کھاتا ہے، تو سود کھاتا ہے، تو داڑیاں مڑاتا ہے، تو ہجڑا بن جاتا ہے، تو فجر کی نماز کے وقت میں گوشت کی لوتھڑے کے اس طرح سو جاتا ہے، تو یہ جانوروں کی طرح زندگی گزار دینا یہ عمل الشیطان ہے۔ تو شیطان کا چیلا ہے،
کیونکہ قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صحابہ کا کام نمازیں پڑھنا ہے، نبی کا کام نمازیں پڑھنا ہے، صحابہ کا کام اور اولیاء اللہ کا کام سنتیں زندہ کرنا ہے، اولیاء اللہ کا کام فرائض کی تبلیغ و عمل ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور تم 7ویں پارے کی پہلی رکوع آیت نمبر 91 پر پڑھو، سورہ مائدہ ہے۔ پوچھ اس سورت سے، پوچھ اس آیت سے کہ نمازیں چھوڑنا، شراب پینا، جوا کھیلنا یہ کس بزرگ کا کام ہے؟ یہ آیتیں تجھے بتلائیں گی۔ قرآن تجھے چیخ کر کہے گا، قرآن تیرے گریبان پکڑ کر کہے گا او منحوس، نماز کا چھوڑنا، سجدے کا انکار کرنا یہ شیطان کا کام تھا۔ او منحوس، شراب کا پینا یہ شیطان کا کام تھا۔ نبی کے یاروں کا کام نمازیں چھوڑنا نہیں ہے، نبی کے غلاموں کا کام نمازوں کا چھوڑنا نہیں ہے، سنتوں کا چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم جانور کی طرح زندگی گزار لیتے ہیں، ہجڑے بن کر، داڑیاں مڑا کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کیا نبی کے چہرے، کیا نبی تمہارے چہرے کی دیدار کریں گے؟ وہاں تجھے لٹ نہیں پڑے گا۔